إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ اعراف کا 18واں رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ابھی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ ان کا بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس طور سینا پر چلہ کاٹنے کے لیے گئے اور وہاں جیسے رہ رہے تھے تو اپنا خلیفہ بنا کر کے گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو، اور وہاں ظاہر عوام کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں لوگوں میں ایک بڑا شرارتی قسم کا تھا، اس کا نام تھا سامری۔ سامری نے ایک شرارت کر کے اور ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچے کی شکل کا کوئی جانور بنایا بوتا، اور وہ سونے کے چاندی کے زیورات، سونا اور چاندی سمجھو، اس کو پگھلا کر کے اس کا پورا نقشہ بچڑے کا بنایا، اور اس کے منہ میں یا پیٹ میں ایک مٹی، ہری سی مٹی ڈال دی۔ جیسے ہی بن گیا تو اسی کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ تو اس کی آوازیں نکلتی تھیں۔ تو پھر اسی سامری نے لوگوں کو بولا کہ ہمارا خدا، ہمارا معبود جس کی عبادت کرنی ہے وہ یہ ہے، اور موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر جنگلات میں چلا گیا اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے، ہمارا رب تو یہاں مل گیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس سامری کی باتوں کو اچھا سمجھ کر کے اور اسی کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد تورات عطا کی تو وہ تختے تورات کے سر کے اوپر رکھ کر کے آ رہے تھے، تو یہ جیسے ہی یہاں پہنچے اپنے گاؤں کے اندر تو اس کی نظر پڑی بچھڑے پر اور لوگوں کے سجدوں پر، تو بہت غصہ ہوا اور اس کو اس تختیوں کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، اور شرک کو دیکھ کر کے بالکل ہی اندر سے یعنی بھڑک اٹھے کہ میں ان کو ابھی ابھی قتل کروں، کیا کروں۔ جلدی سے وہ تختے ایک طرف کر دیے، اور یہ کیا طریقہ ہے، تم نے کیا شرارت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر اتنے بڑے کرم کیے، احسان کیے کہ فرعون سے، فرعونی شرارتوں سے بچایا، تم پھر اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے چیز کو خدا بنا رہے ہو۔ اور اپنے بھائی کو آ کر کے پکڑا، سر سے داڑھی سے پکڑ کر کے اور جھنجھوڑا، تو کہاں تھا، تو ان کو روک کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ بھائی میں نے بہت سمجھایا تھا،
لیکن مان نہیں رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ لڑائی کرنی پڑتی، پھر اگر میں لڑتا پھر اب ناراض ہوتے کہ کیوں لڑائی کی ہے، میرا انتظار کیوں نہیں کیا، لیکن میں نے سمجھایا بہت۔ تو پھر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی بچڑے کو سب لوگوں کے سامنے پہلے تو ان کو سمجھایا کہ یہ خدا تو نہیں، کسی کام کا بھی نہیں، معبود بننا تو دور کی بات ہے لیکن کسی کام کا بھی نہیں، کوئی بات پوچھو جواب نہیں ملے گا، کوئی ہدایت مانگو ہدایت کا راستہ آپ کو نہیں دے سکتا، اس وجہ سے یہ کام کا نہیں ہے۔ لکڑیاں شکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر کے اس کو جلا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کو سزا ملے گی۔ سزائیں دو ہیں، دنیا کی سزا اگر قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آخرت کی سزا ملے گی۔ دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ جس نے عبادت اس کی نہیں کی لیکن دوسروں کے ساتھ لڑا بھی نہیں، ان کو روکا بھی نہیں ہے، تو جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اگر ہاتھوں سے قتل کر لیا تو پھر اسی کا گناہ معاف ہوگا کہ اس کے سامنے شرک ہوا اور اس نے لڑائی جہاد کیوں نہیں کیا۔ اور جو اسی طرح سے تلوار کے نیچے آ کر کے کٹ گیا، مر گیا، تو اسی کی آخرت کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، یہ تذکرہ ان آیتوں کے اندر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہاں کے جو زیورات تھے، سونا تھا، اسی سے ایک بچڑا بنایا، اور جسدًا لہو خوار، وہ ایک باڈی تھی، جسم تھا، اس سے آواز نکلتی تھی۔ زیورات کہاں سے آئے؟ یہ تو غریب تھے، ملازم تھے، مزدور تھے، غلام تھے۔ تو اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام والے یہ جب وہاں سے مصر سے نکل رہے تھے فرعون کے علاقے سے، تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے بولا تھا کہ ہم جا رہے ہیں ایک اپنے قومی جشن کے لیے، میلے کے لیے، کوئی زیورات وغیرہ دے دو، ہم بھی جا کر کے میلہ منا کے آئیں۔ پھر وہاں کے قبطی لوگوں سے، فرعونی لوگوں سے انہوں نے زیورات لے لیے مفت میں ادھار۔ پھر آ کر کے حکم ہوا کہ آگے چلنا ہے بس، پھر پیچھے وہ ڈوب گئی، آگے نکل آئے، تو وہ زیورات ان سب کو اس نے اکٹھا کیا تھا۔ ابھی وہ تو ڈوب گئے، مر گئے، واپس کس کو کرنا تھا؟ واپس کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اور اسلام اور کفر کی جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر جو مسلمانوں کا سامان کافروں کے پاس آتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو کافروں کا سامان ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو مکہ فتح ہو چکا، تو پیغمبر کریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں رہیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کے ابو کا، دادا کا، آپ کا اپنا مکے میں پہلے سے مکان تھا، آپ وہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو پیغمبر کریم نے حضرت علی کے بھائی تھا عقیل، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، عقیل کا نام لے کر کے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے یہاں چھوڑا کیا ہے کہ میں وہاں رہوں گا، بس مجھے تو واپس جانا ہے مدینہ، وہاں جاؤں گا۔ یعنی ہمارے پلاٹوں پر، ہمارے گھروں پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو، مسلمان کا مال اگر کافر کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ اسی کی ملکیت بن جاتا ہے۔ کافر کا مال لڑائی کے دوران، ایسے نہیں، کافر کا مال اگر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان فرعونیوں کا مال جو آ گیا بنی اسرائیل کے پاس، انہی کا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، آپ جس کو عبادت کرتے ہو وہ تو نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین،
لیکن انہوں نے شرارت کر کے اس کو خدا بنایا. بڑے ناانصاف لوگ تھے، غلط قسم کے لوگ تھے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن جب اپنی نظروں کے اندر خود گر گئے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنی نظروں میں جب خود گر گئے تو پھر انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ گمراہ ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے خسارے میں جائیں گے. اپنی نظروں میں کیسے گر گئے؟ پہلے تو دیکھا دیکھی کے اندر بھائی سارے اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی آ کر کے اس کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن جب سجدہ کرنے لگے، حضرت موسیٰ نے آ کر کے غصہ کیا، ان کو سمجھایا کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو. اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، بنا کر سامنے رکھتے ہو، اس کو خدا سمجھتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو پھر ان کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو وقت گزر چکا تھا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے کے ساتھ، افسوس کے ساتھ ان کے سامنے آئے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی. بڑا ظلم کیا ہے تم نے میرے چلے جانے کے بعد، عجیب حرکتیں کی ہیں تم نے. أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ. کیا تم اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی جلد بازی کی ہے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ. جلدی سے اس تختیوں کو سائیڈ پہ کر کے آ کر کے پکڑا اپنے بھائی کو. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. اس کو پکڑ کر یہ کھینچنے لگا، یہ کیا کر رہا ہے؟ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي. تو بھائی ہارون نے بولا، اے میری امی کے بیٹے. حضرت موسیٰ کو کہا، اے میری امی کے بیٹے، لوگوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالا، مجھے کمزور کر دیا، اور میں جیسے بولتا تھا تو قتل کرنے کے قریب آ گئے تھے. اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ پھر ناراض ہو جائیں گے. فلا تشمت بی الاعداء. میرے اوپر دشمنوں کو ہنساؤ نہیں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. مجھے ان ظالموں جیسا نہ سمجھو، مجھے ان میں شمار نہ کرو. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی غلط کام نظر آئے تو اس پر غصہ نہ آئے، سمجھو کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہے. یہاں اگر کوئی گانے فنکشن چلاتا ہے، مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، لوگوں کا آرام خراب کرتا ہے، اور کسی مسلمان کے دل میں ان پر غصہ نہیں آتا، سمجھو کہ ایمان نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. ہم تو خوشیاں مناتے ہیں نا، واہ واہ ڈھول بج رہا ہے، ہم بھی ناچنے لگیں. اگر آپ کو غلط کام پر شرک ہو، ظلم ہو، شرارت ہو، اگر آپ کے دل میں نفرت اور غصہ نہیں آتا کہ مجھے طاقت ہوتی ان کی پٹائی کرتا، ان کو ڈنڈا کرتا، اگر اس طرح سے نفرت دل میں نہیں آتی، سمجھو کہ ایمان سے خالی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھی تو اللہ کے نبی کو، اپنے بھائی کو پکڑ لیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اپنے طاقت کے مطابق ان کی پکڑ بھی کرو. غلطی کرنے والے کو چھوڑ دینا، یہ غلطی کو فروغ دینا ہے، بھلے بڑھے. تو پھر اسی نے جب یہ بات کی کہ حضرت مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا ان کو، اور یہ مجھے کمزور کر چکے تھے، اگر مجھے مار دیتے تو بھی آپ میرے اوپر ناراض ہوتے، اگر میں لڑائی کرتا تو بھی آپ ناراض ہوتے. اس وجہ سے ابھی لوگوں کو ہنساؤ نہیں، بس معاف کرو، میں ان میں سے نہیں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرے بھائی کو بھی معاف کرنا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. یا اللہ تو ہی رحم کرنے والے، شفقت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے، ہمارے حال پر رحم فرما. اور یہی پھر تذکر آگے بھی چل رہا ہے. 18واں رکوع یہاں پورا ہوا. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر انبیاء کرام کے واقعات کو سمجھنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.